بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے تمام حکمہ حضرات کو، اطباء حضرات کو، اپنے بھائیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج طب یونانی کا عالمی دن ہے۔ جی، طب یونانی کا آج عالمی دن ہے، اور اس عالمی دن کے موقع پر میں تمام اپنے بھائیوں کو، حکیموں کو، اطباء کو، جتنے بھی لوگ طب سے منسلک ہیں ان کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ کچھ گزارشات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میری جو گزارشات ہیں وہ میری گزارشات ہیں عالمی دنیا سے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اسٹیبلشمنٹ سے۔ میں اردو میں بات کر رہا ہوں تو میری بات کسی نہ کسی طرح پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ تو جناب، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ان کے جتنے بھی بڑے نمائندے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ نے طب یونانی کو اس کو ایز اے سائنسی طریقہ علاج آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے، اور آپ نے ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کو عملی طور پر جیسا کہ اپلائی کرنا چاہیے تھا ویسے اپلائی نہیں کیا۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے جناب کہ اس وقت بھی ترقی پذیر ملک جو ہیں، جو چھوٹے کنٹری ہیں، ان کی 80% آبادی جو ہے وہ طب یونانی یا ہربل ٹریٹمنٹ پر ہی انحصار کرتی ہے۔ آپ کے علم ہے، اور یہ آپ ہی کی رپورٹ ہے کہ ترقی پذیر دنیا میں ابھی بھی 80% لوگ جو ہے وہ جڑی بوٹیوں پر اور طب یونانی کے علاج پر انحصار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بھی آج 60% یعنی 60% آبادی جو ہے وہ طب یونانی پر انحصار کرتی ہے۔ تو جب یہ ریشو ابھی بھی طب یونانی پر انحصار کرنے والوں کی زیادہ ہے تو اس نسبت سے آپ نے طب یونانی کو ابھی تک کوئی نمائندگی نہیں دی۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس پر غور کریں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہر فورم پر جہاں جہاں بھی طب ایلوپیتھی کو جگہ دی جاتی ہے وہاں وہاں طب یونانی کے نمائندوں کو جگہ دی جائے، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو ریسرچ کا، چاہے وہ کوئی ہاسپٹل ہو، چاہے وہ کوئی کالج ہو، چاہے وہ کوئی یونیورسٹی ہو، ہر جگہ پر طب یونانی کے نمائندوں کو جگہ دینی چاہیے۔ جناب والا، میری یہ گزارش ہے، میں آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ وہ طب یونانی کے موجد ہی تھے جناب ابو علی سینا صاحب، زکریا رازی صاحب، ابن الہیثم، ابن محسویہ، جالینوس اور جابر بن حیان جیسے لوگ جنہوں نے طب یونانی کی بیس پر ہی سائنٹیفک اصولوں پر لوگوں کا علاج بھی کیا ہے اور سائنسی اصول وضع کیے ہیں، اور انہی اصولوں کو لے کر آپ یہ جو طب ایلوپیتھی ہے اس پر اپلائی کر کے کیمیکل کے ذریعے علاج کر رہے ہیں۔ لیکن اگر انہی بنیادی اصولوں پر جو ہمارے اکابرین نے دیے ہیں، جن کے میں نام گنوا چکا ہوں، اس کے بعد اور بھی بہت سارے نام ہیں، تو اگر ہم انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی جڑی بوٹیوں کو جو آج بھی اصلی حالت میں ہمیں مل رہی ہے اور عالمی دنیا میں 60% ترقی یافتہ ممالک میں اور 80% ترقی پذیر ممالک میں لوگ اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم آپ سے درخواست کریں کہ آپ انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں نمائندگی دیں، تاکہ ہم اپنے اصولوں پر چلتے ہوئے طب یونانی کی اصلی حالت کو قائم رکھتے ہوئے لوگوں کا علاج کریں، لوگوں کی نمائندگی کریں، اور اس نمائندگی سے لوگوں کو نہ صرف فائدہ ہوگا بلکہ سستا فائدہ ہوگا،
اور نہ صرف فائدہ ہوگا بلکہ بہت سے سائیڈ افیکٹس جو دوسری طبوں کے ہیں ان سے بھی بچا جا سکے گا۔ تو جناب ایک تو میری ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ گزارش تھی۔ دوسرا جناب میں FDA فوڈ اینڈ ڈرگ کنٹرول اتھارٹی USA سے بھی گزارش ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑی ریسرچ کر رہے ہیں، بڑی تحقیق کر رہے ہیں، آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، لیکن جہاں آپ کی تحقیق اور ریسرچ چل رہی ہے وہاں پر طب یونانی کی حیثیت جو ہے آپ اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، کاغذوں میں تسلیم کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر آپ ہمیں وہ مقام نہیں دے رہے۔ تو آپ سے بھی جناب FDA کی اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں وہ نمائندگی دیں جس کے ہم حقدار ہیں۔ بنیاد ہم نے ڈالی ہوئی ہے، ہمارے بڑوں نے ڈالی ہوئی ہے، اور اسی بنیاد کو ہی لے کر انہی اصولوں پر ہی چل کر ہم عوام کو سہولت بھی فراہم کر سکتے ہیں علاج معالجے کی، اور ترقی کی دنیا میں بھی نئی راہیں کھول سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ سے بھی جناب FDA کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس بات پر غور کریں۔ اب میں آتا ہوں نیشنل لیول پہ۔ جناب میں گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی نمائندے طب سے منسلک ہیں، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ آپ بڑے بڑے جتنے بھی وزراء ہیں، جتنے بھی آپ بڑے بڑے لیول کے لوگ ہیں، جب بھی آپ کو کوئی کرونک ڈیزیز ہوتی ہے، آپ کو کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو پھر آپ حکیم کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، لیکن آپ ہم لوگوں کو وہ نمائندگی، وہ ہاسپٹل میں، اداروں میں وہ نمائندگی نہیں دے رہے جس کے ہم حقدار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میڈیکل مشن جا رہا ہے حاجیوں کے لیے، اس میں پہلے ہمارے 5 نمائندے، 5 حکمہ اطباء جاتے تھے اور جا کر لوگوں کی وہاں پر خدمت کرتے تھے، اور وہاں جا کر آپ کبھی سروے کرتے تو آپ دیکھیں کہ صرف 10% لوگ ایلوپیتھی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، 90% لوگ وہاں پر جا کر بھی طب سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو کچھ سالوں سے یہ سلسلہ بھی رک گیا ہوا، سٹاپ ہو گیا ہوا ہے، حکمہ کی نمائندگی جو ہے وہ روک دی گئی ہے، اور اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن میری یہ گزارش ہے کہ حکمہ کی، اطباء کی میڈیکل مشن میں پوری نمائندگی کو بحال کیا جائے، اور نہ صرف 5 بلکہ 25 نمائندے ہونے چاہیے حکمہ اطباء کے، جو کہ میڈیکل مشن میں اپنا کردار ادا کریں اور لوگوں کو سستا اور نیچرل علاج فراہم کریں۔ اس کے بعد میری باقی اداروں سے گزارش ہے، گورنمنٹ آف پاکستان سے، کہ آپ ہاسپٹل میں DHQ لیول پہ آپ ایک حکیم کو آپ نمائندگی دے کے کافی سمجھ لیتے ہیں، جو کہ کافی نہیں ہے۔ آپ ایک پورا طب یونانی کا وارڈ بنائیں اور اس میں پوری ایک ٹیم طب یونانی کے حکمہ کی، اطباء کی ہونی چاہیے، جو کہ لوگوں کو سستا اور معیاری علاج فراہم کرے۔ اسی طرح لوکل لیول پہ جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 60% لوگ تو اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، دیہاتی لوگ، تو آپ دیہاتوں میں جتنے بھی رورل سینٹر ہیں ان میں آپ رورل سینٹر میں تو پورا کا پورا جو نظام ہے وہ حکومت کے حوالے کرتے ہیں، اور اس میں صرف ایک ڈاکٹر رکھیں ایلوپیتھک والا، باقی سارے کا سارا جو رورل سینٹر ہے وہ حکیموں کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ وہ جو رورل سینٹر ہیں جو بے آباد پڑے ہیں، بلڈنگیں بے آباد پڑی ہیں، ان کو آباد کیا جائے اور لوگوں کو علاج معالجہ بھی فراہم کیا جائے۔ تو اس کے بعد طب کے لیے جس طرح فنڈ جاری کرنے چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہو سکے، تو اس پر بھی توجہ فرمائیں۔ یہ میری گزارشات ہیں آج طب کے عالمی دن کے موقع پر، طب یونانی کے عالمی دن کے موقع پر میں مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور میری گزارشات بھی ہیں، جناب والا اس پہ غور فرمائیں،
بہت شکریہ، اللہ حافظ.